آج کل ایک بات بڑے شد و مت اور زور و شور سے کی جاتی ہے کہ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی نہ ہوا ہو اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے کے اندر بھی نہ ہوا ہو، وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سو میلاد شریف بھی گمراہی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کس قدر غلط ہے اور قرآن و حدیث سے متصادم ہے۔ اللہ کریم جل شانہ نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی رب ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ساری تخلیقات انسان ہی کے لیے ہے اور کوئی چیز بھی اس کائنات میں ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، جس پر اللہ پابندی لگا دے، بین لگا دے اور منع کر دے، وہ چیز ناجائز ہے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا، الاصل فی الاشیاء اباحۃ، اصل چیزوں کے اندر جائز ہونا ہے، مباح ہونا ہے۔ تو جب تمام چیزیں جائز ہیں، ناجائز صرف وہی ہیں جن کو اللہ پاک ناجائز قرار دے، حرام قرار دے، منع قرار دے، تو پھر اس چیز سے رکنا چاہیے۔ جہاں تک میلاد پاک کا تعلق ہے تو قرآن کی ایک آیت کسی کے پاس نہیں ہے، ایک حدیث بھی کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ پاک نے میلاد کو حرام قرار دیا ہو یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ذکر پاک کو میلاد کو حرام قرار دیا ہو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جسے اللہ پاک حلال کرا دے، الحرام ما حرم اللہ، اور حرام وہ ہے جسے اللہ پاک حرام قرار دے۔ سو حلال کرنا یہ اتھارٹی، یہ اختیار اللہ پاک کے پاس ہے، اور حرام قرار دینا یہ اختیار بھی اللہ پاک کے پاس ہے۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ شریعت میں جہاں چاہے پہرے کھڑے کر دے، رکاوٹیں ڈالے، لوگوں کو دین سے نکالے، کسی پر گمراہی اور کسی پر کفر کا فتویٰ دے اور کسی چیز کو جائز و ناجائز قرار دے، بلکہ جائز و ناجائز کا پورا اختیار اللہ کریم کے پاس ہے یا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ وما سکت عنہ فہو مما عفی عنہ، اور جس سے اللہ پاک خاموش ہے، یعنی اس کی حلت و حرمت کی بات رب نے نہیں فرمائی، وہ معاف ہے، وہ تم کر سکتے ہو، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ سو فلسفہ، اصول اور ضابطہ یہ ہے، لیکن لوگ کسی اور سمت جا رہے ہیں۔